جی السلام علیکم. آج مارکیٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں اور سفیان بھائی کا ہم لوگ جو ہے انٹرویو کنڈکٹ کریں گے اور سفیان بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ مارکیٹ ابھی جو کھلی ہے منڈے مارکیٹ اور یہ ہالٹ ہو گئی ہے تو اس کی کیا سچویشن ہے. سفیان بھائی تھوڑا سا بتائیے گا. بس 2022 کے بعد جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آئل سیکٹر نے $120 کو جو ہے وہ ٹچ کیا ہے. 25% جو ہے اوپن جو ہے آئل کی مارکیٹ کھلی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ ساری پریشر میں. اب نئے رہبر کو جو ہے ایران نے جو ہے اپنے جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے اور ان سے جو ہے کانفیڈنٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے ابھی اور بڑھے گا. تو عید کا ٹائم ہے اور یہ ٹائم ہوتا ہے لوگوں کی پورے سال کا اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے بازاروں کے اندر اور چیزوں کے اوپر, پرچیزنگ پاور کے اوپر. تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی جو ہمارے جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ وڈرو وغیرہ کرتے ہیں چیزوں کو. اچھا سفیان بھائی یہ بتائیں کہ ابھی بہت سارے کوئریز اور میسیجز آ رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مارکیٹ ہولڈ ہو گئی ہے, بند ہو گئی ہے, کیا ہمیں اپنی پوزیشنز کلوز کرنی چاہیے یا بائی کرنی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا انویسٹرز کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ بس اس وقت جو ہے ویٹ اینڈ واچ والی سچویشن جو ہے بازار کے اندر ہے. حالات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور اگر جیسے حالات جو ہے ایکسلریٹ کرتے ہیں, اگر انٹرنیشنل حالات ایکسلریٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا کوئی ابھی فردر انویسٹمنٹ کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کو اپرچونیٹی کا ویٹ کرنا چاہیے. ایسے اسکرپٹ جس کی ویلیو $2, ایک مثال ہے WTL اگر $2 کا ٹریڈ کر رہا ہے اور لوور کیپ لگ جاتا ہے $1 پر آ جاتا ہے تو لازمی سی بات ہے وہ اپنا 100% جو ہے یہاں سے ڈاؤن ہو گیا. $2 کی چیز $1 کی ہو گئی تو وہ اس نے ڈسکاؤنٹ پہلے ہی کر دیا. تو ان چیزوں کے اندر جو ہے پوزیشنز کو اپنے بنانا چاہیے جو بالکل ڈاؤن سائڈ پہ آپ کو مل رہی ہیں, جن کی ویلیو جو ہے پینی اسٹاکس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, جن کی ویلیو جو ہے پیسوں کے اندر یا روپوں کے اندر ہے. تو ان کے اندر تو ایک ہی دن میں ڈاؤن فال آ جاتا ہے, پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں وہ اسکرپٹس. اچھا تو ایک اور کوشچن یہ ہے کہ ابھی یہ جو مارکیٹ میں ابھی ایک دم پینک آئی ہے, آپ کے خیال میں اس کے جو امپیکٹ, آپ نے 2-3 چیزیں ابھی ہائی لائٹ بھی کری ہیں جیسے انٹرنیشنل پرابلمس چل رہے ہیں, اپارٹ فرام دیٹ جو ابھی پیٹرول کا ایک جھٹکا ایک دم پڑا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی امپیکٹ ہماری مارکیٹ کو اس وقت پڑا اور انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہوا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی مارکیٹ نے امپیکٹ نہیں لیا. اس کا امپیکٹ جو ہے ہمارے آنے والے ریزلٹس کے اوپر, ہماری کمپنیز کے اوپر جو ہے 3 مہینے کے بعد اس کا امپیکٹ پڑے گا. یعنی ریئل ٹائم میں اگر دیکھا جائے انفلیشن کے ریٹ کہاں پر جائیں گے, آج مانیٹرنگ پالیسی ہے اس کے اندر بھی مینٹین رکھنے کی بات کریں تو گورنمنٹ ماشاءاللہ سے جو ہے میٹنگز کر رہی ہے, کانفیڈنٹ ہے اور حالات کے اوپر نظر رکھ رہی ہے. ہر ہفتے کے بیسس کے اوپر گورنمنٹ آئل کی پرائس کو مانیٹر کر رہی ہے. تو 2 کنٹینر ہم نے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ منگوا لیے, 2 کنٹینر ہمارے پاس آئل کے آ گئے. تو آئل کی اگر شارٹیج نہیں ہوتی, لا اینڈ آرڈر کو گورنمنٹ کنٹرول کرنے میں کامیاب رہتی ہے, تو یہ والا فیز جو ہے, یہ والا فیز پاکستان آسانی کے ساتھ جو ہے اس کے اندر سے نکل سکتا ہے. کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, لیکن جیسے حالات ہوتے ہیں گورنمنٹ کو پھر اس حساب سے انیشیٹو لینا چاہیے. اب یہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ہے کہ وہ اپنی کاسٹ کٹنگ کتنی کرتی ہے, اپنے جو ہے کتنا جو ہے بچت کرتی ہے, اس کی میٹنگ ماشاءاللہ سے کر رہی ہے گورنمنٹ. ٹھیک ہے یعنی ان شارٹ ابھی جو ہے انویسٹرز جو ہیں ہمارے, ان کو جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایوریج کرنا چاہیں کرنٹ پوائنٹس پہ تو وہ ایوریج بھی کر سکتے ہیں اور مزید بائنگ بھی فریش جو ہے وہ انیشیٹ لازمی کرنی چاہیے آن کرنٹ ریٹس, بالکل کرنی چاہیے, آلریڈی ڈسکاؤنٹڈ چل بالکل رہی کرنی چاہیے. 50% تک جو ہے ہماری جو اسکرپٹس ہیں, اگر آپ انڈیکس کو دیکھیں, جیسے فرض کریں ہم ٹیلی کارڈ کو دیکھتے ہیں تو $12 پہ ٹریڈ ہو رہا تھا ٹیلی کارڈ, اور 1,91,000 کے انڈیکس کے اوپر, 1,47,000 کے انڈیکس کے اوپر $6 کے اوپر ٹیلی کارڈ کی بائنگ آ گئی. آلموسٹ 50%. اگر 2 لاکھ کا انڈیکس تھا تو 1 لاکھ کے انڈیکس والے ریٹ آ گئے ٹیلی کارڈ کے. زبردست. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیکس اگر اب نیچے بھی جاتا ہے تو ٹیلی کارڈ کا شیئر فردر نیچے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا, $5 $5.5 پہ اس کی سپورٹ ہوگی, وہاں سے گھومے گا. اسی طریقے سے WTL $1 کے اوپر اس کی میجر سپورٹ ہے, اور بے شمار اسکرپٹس ہیں. چناب لمیٹڈ $7.86 کے اوپر آپ کو مل رہا ہے. تو یہ بائنگ اپرچونیٹی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس 2 سال کی کیپیسٹی ہے بائنگ پاور کی. جن کے پاس 2 سال کا ویو ہے بائنگ پاور کا, وہ 25% 40% یہاں پہ بائنگ کر سکتے ہیں چیزوں کو. PPL ہے, OGDC ہے, آئل سیکٹر ہے, PSO ہے, ان کے اندر جو اپنی پوزیشنز بنا سکتے ہیں. اور جن کے پاس جیسے عید کے ٹائم پہ وڈرول کرواتے ہیں لوگ, اپنے پیسوں کو نکالتے ہیں عید کے اپنے ایکسپینس کے لیے, آگے چھٹیاں آ رہی ہیں, تو ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر ریٹ کو نہیں دیکھیں, اپنے مال کو سیل آف کریں, اپنے پیسے وڈرو کریں, اپنے جو اخراجات ہیں ان کو میٹ کریں, پھر جب مارکیٹ حالات بہتر ہوں پھر دوبارہ سے مارکیٹ کے اندر وہ انٹری لیں. اچھا سفیان بھائی ایک لاسٹ کوئک کوشچن اور ہے, باقی انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیٹیل جو انٹرویو سیشن ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ کریں گے. ابھی آپ مارکیٹ کا نیکسٹ جو ایک پوٹینشیل لیول ہے, ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کسی ایک اسپیسیفک لیول پہ جا کے رک سکتی ہے جو ایک دم گر رہی ہے؟ میجر سپورٹ بازار کو 1,47,000 کی بازار کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے, اس کے اوپر بازار نے اپنے آپ کو ٹچ کیا ہے آج کے دن. تو لازمی سی بات ہے ابھی اس کو سسٹین کرنے میں انشاءاللہ امید ہے کہ کامیاب رہے گی. اور اگر یہ لیول بھی بازار کا ٹوٹتا ہے تو یہاں سے فردر پھر ہم یہاں سے 1,20,000 اور نیکسٹ 1 لاکھ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. 47,000 پوائنٹس فردر بھی نکل سکتے ہیں مارکیٹ کے لیے, اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے ورس کنڈیشن میں. آل رائٹ. چلے سفیان بھائی تھینک یو سو مچ آپ کے کوئک انسائٹس کا. انشاءاللہ پھر جو آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ جو ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.